بند ایسی ہے۔ تو آپ لوگ 3 دن جماعت میں جایا کرو، جو نمازیں قضا ہوگی اس پہ توبہ کر لو، اور آج کے بعد یا اللہ نہیں چھوڑوں گا، اور پڑھنا شروع کر دو۔ اللہ تعالیٰ کوئی باریک حساب تو لیتا نہیں، اگر وہ باریک حساب لے پھر تو کوئی بھی نہیں بخشا جائے گا۔ ایک بدو آیا، یا رسول اللہ قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ آپ نے کہا اللہ۔ کہنے لگا موجاں بخن بخن موجاں ہو گئیں موجاں۔ تو آپ بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے کس بات کی موجاں؟ کَإِنَّ الْكَرِيمَ إِذَا قَدَرَ عَفَا، سخی بادشاہ پکڑ بھی لے تو پھر سخاوت کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھئی تم کہو کہ ہن نماز ہی نہیں پڑھنی، اللہ آپ ہی چھوڑ دے گا۔ حسینی فلسفہ سامنے رکھو کہ کربلا کے میدان میں نماز نہیں چھوڑی۔ اگر 1400 سال کی تاریخ میں کسی کو گنجائش ملتی نماز چھوڑنے کی تو کربلائی قافلے کو ملتی، کہ جن پر ظلم و ستم کی تاریخ لکھی جا رہی تھی، جن کی گردنیں کٹ کے نیزوں پہ چڑھ رہی تھی، اور اوپر تپتا ہوا سورج تھا اور نیچے جلتی ہوئی ریت تھی، اور یہ سارا جنتی ٹولہ تھا سارا۔ جنگ سے پہلے امام علی کی آنکھ لگ گئی، اتنا قلبی اطمینان کے آنکھ لگ گئی۔ کسی کو کوئی بیماری سنا دو بھیڑ سی تو اس کا سونا ہی حرام ہو جاتا ہے، اور آپ سامنے موت نظر آ رہی اور آنکھ لگ گئی۔ آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے۔ بہن زینب نے پوچھا یہ کوئی ہنسنے کا موقع ہے، کیوں ہنسے ہو؟ کہا بھی اللہ کے نبی خواب میں آئے، کہہ رہے ہیں بیٹا تجھے لینے کے لیے آ گیا ہوں۔ یہ جنتی قافلہ ہے۔ نماز کا وقت ہوا تو آپ نے اشارہ کیا، آپ کے رائٹ سائڈ پر زہیر تھے، زہیر بن قین کا شمر سے کہو نماز پڑھنے دے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو انہوں نے آگے بڑھ کر شمر سے کہا کہ تھوڑی دیر رک جاؤ، ہمیں نماز پڑھنے دو۔ تو اس کے ساتھ ایک دوسرا سردار کھڑا تھا، عمران بن حسین کوفی، وہ کہنے لگا تمہاری تو ہوتی ہی نہیں۔ ان کا لخ لعنت ہے، آل رسول کی نہیں ہوتی تو تمہاری ہوتی ہے۔ تو انہوں نے واپس آ کر کہا جی وہ نماز کے لیے جنگ نہیں روک رہے۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا چلو جام شہادت نوش کرو، آپ نے کہا آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو۔ آدھوں کو نماز پڑھائی، آدھوں کو جنگ کروائی، پھر ان آدھوں کو نماز پڑھوائی اور پہلوں کو جا کے جنگ پہ کھڑا کیا، اور عصر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے۔ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ تھے ہم ہی ایک تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ کربلا کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تلواروں کی چھاؤں میں نماز نہیں چھوڑی، اور میری نسل بیٹھے بیٹھے نماز چھوڑ دیتی۔ تجھ سے سرکشوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔ ہائے ہائے ہائے۔ تو میرے بچوں ہمارا ایک مستقبل ہے، ہمارا ایک فیوچر ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ آپ اتنے زیادہ اکٹھے ہو، مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے۔ جب مالی اپنے باغ میں غنچے کھلے دیکھتا ہے تو اس کا دل بھی کھل اٹھتا ہے۔ تو میرے والد جب چکر لگا کے آتے تھے نا زمینوں سے، تو ان کے چہرے سے پتہ چل جاتا تھا فصل کیسی ہے، کہ فصل اچھی ہوتی تھی تو ہنستے ہوئے داخل ہوتے، کوئی بیماری لگی ہوتی تو منہ نما کر کے ان سان۔ آج میں بھی اسی، میرے پاس الفاظ ختم ہو گئے ہیں، جذبات نے مجھے گنگا کر دیا ہے۔ کیا ایسا کبھی ہوگا کہ گورنمنٹ کالج، میں تو کالج ہی کہوں گا، اب تو یونیورسٹی ہے، کالج کہنا شاید چھوٹا آپ کو تھوڑا تکلیف نہ ہو، تو گورنمنٹ کالج میں یہ منظر کہ گراؤنڈ ختم ہو گیا ہے۔ یہاں ہمارے فیسٹیول ہوتے تھے گانے بجانے کے نا، تو اس زمانے میں ہمارے جو دوست ہیں جماعت اسلامی کے، وہ بڑے متحرک، جاوید ہاشمی ہمارا پریزیڈنٹ ہوتا تھا، جاوید ہاشمی جو اب وہ ملتان والے، تو ادھر وہ ہمارے طبلے چل رہے تھے، ہارمونیم چل رہے تھے، تو جماعت اسلامی والے آ گئے لڑکے،
انہوں نے ہمارے طبلے توڑ دیے، ہارمونیم توڑ دیے. بعد میں پھر ہماری باری تھی، وہ پھر ہم نے بعد میں اپنا بدلا لیا. تو لیکن آج جہاں یہ میں دیکھ رہا ہوں، مجھے لگتا ہے میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ اتنی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، سب کے سروں پہ دوپٹہ ہے، اور یہ اتنے نوجوان اتنی محبت سے، اچھی خاصی دھوپ میں تمازت ہے، حدت ہے، گرمی ہے. تو میں آپ سب بچوں کا شکر گزار ہوں بیٹا. اور میری آخری بات ہے، اگر آپ کسی سے لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لو. آپ ان 14,000 بچے، 14,000 بچوں میں کوئی 2 آپس میں لڑائی نہ ہو، معاف کر دو. کسی استاد کی بے ادبی نہ ہو، نماز نہ چھوٹے، اور سچ بولو، اور اس ملک کے لیے اپنی صلاحیتوں کو بناؤ، اس ملک کے لیے. انگلینڈ میں ایک آدمی سے ملا تو کہنے لگا پاکستان والے سب ہدایت پہ آ گئے تو یہاں آ گئے ہو ہمیں تنگ کرنے. میں نے کہا نہیں، آپ کو لینے آیا ہوں تاکہ وہاں کٹھے چل کے محنت کریں. آپ روٹی کے پیچھے بھاگ کے ادھر آ گئے اور ہمیں تانے دیتے ہو کہ پاکستان والے ٹھیک ہو گئے. میدان میں ڈٹو، روٹی کے پیچھے بھاگ، وہاں جا کے تم نمبر 2 مخلوق ہو، چاہے تم ساری دنیا کی ڈگریاں لے لو، تم کالے ہو، تمہیں عزت نہیں دیتا معاشرہ. جو اپنے دیس میں عزت ہے وہ کہیں نہیں ہے. اس کی تنگیوں کو برداشت کرو. یہ میرے نبی کی امت پر محنت کرو تو اللہ کا نبی اپنے ہاتھ سے پلائے گا، آجا میرا امت. تو نیت کرتے ہو سارے؟ بہت خوشی ہوئی، بہت شکر گزار. آپ بچوں کو دیکھ کر میں مولانا طارق جمیل نہیں رہا. میں 16 سال کا لڑکا طارق جمیل ہوں، جو ہاسٹل سے نکل کر کالج میں آتا تھا. آپ تو بہت زیادہ ہو گئے ہیں. 69 میں تھوڑے ہوتے تھے، 4-5 ہزار ہوتے تھے تو ماشاء. اور اس وقت بچیوں کے لیے سیٹیں ہوتی تھیں، اوپن میرٹ نہیں ہوتا تھا تو وہ بہت کم ہوتی تھی. تو میں نے یہ جرسی پہنی ہوئی ہے، مجھے یہ رنگ بہت پسند ہے. اس میں کوٹ بھی ہے، اس میں فیس کوٹ بھی ہے، اس میں جرسی بھی ہے. میری بیگم کہتی تمہیں یہی رنگ کیوں پسند ہے؟ میں نے کہا جب میں یہ رنگ پہنتا ہوں تو میں اپنے آپ کو پہلے 11 سال کی عمر میں دیکھتا ہوں، جب میں نے سینٹرل ماڈل اسکول میں داخلہ لیا تھا، یہ آپ کے قریب ہے. تو اس کی جو یونیفارم تھی وہ بھی یہ میرون رنگ کا کوٹ، اور یہاں تھا اس کا لوگو. تو ابھی میں نے ایک بچے کو دیکھا تو میں ایسے ہی تڑپ گیا، جو اس میں شمع ایسے جل رہی تھی. تو پھر میں اپنے آپ کو 16 سال کی عمر میں گورنمنٹ کالج میں دیکھتا ہوں تو اسی کوٹ میں دیکھتا ہوں، اسی میرون جرسی میں دیکھتا ہوں، پرانی یادوں میں گم ہو جاتا ہوں. پھر ہم نے ایک بزم تصور سجائی ہے، پھر دل میں ایک کھوئی ہوئی یاد آئی ہے. 69 کی طرف جا رہا ہوں میں. ابھی آپ مجھے مولانا نہ سمجھیں، کوئی ہینکی پھینکی بھی لگ جائے گی تو یہ نہ کہنا دیکھو مولوی ہو کے کیا کہہ رہا ہے. ابھی میں طارق جمیل ہوں، یہ میرے وی سی ہیں. میرے پرنسپل تھے اشفاق علی خان رحمۃ اللہ علیہ، وہ میرے والد کے بھی استاد تھے. انہوں نے 44 میں ایمرسن کالج ملتان میں BA کیا تھا ان سے. پھر ہم نے ایک بزم تصور سجائی ہے، پھر دل میں کھوئی ہوئی یاد آئی ہے. وہ دن کہ جنہیں لے گئی تھی گردش حیات، جانے کہاں سے آج انہیں ڈھونڈ لائی ہے. میں اللہ کی قدرت پہ شکر گزار بھی ہوں، رو بھی رہا ہوں، ہنس بھی رہا ہوں کہ اسی میں نے گانا بھی سنایا ہوا ہے، اسی گراؤنڈ میں. اور آج میں اللہ کی بات لے کے آیا ہوں. مجھے پڑھائی کا شوق نہیں تھا، مجھے میوزک کا شوق تھا. میں ہاسٹل سے بینجو بجاتا تھا، اب تو وہ پرانا ساز بن گیا ہے بینجو. اور گانے کا شوق تھا، سینکڑوں گانے مجھے یاد تھے. اور جب ہماری یہاں میوزیکل فنکشن ہوتا تھا تو باقی لڑکے ایک دفعہ سناتے تھے، میں 2 دفعہ آ کے سناتا تھا، مجھے دوبارہ بلوایا جاتا تھا. تو وہاں کر کے تھا ہمارا وہ فنکشن. تو لڑکوں نے مجھے بلایا کہ آپ کچھ سنائیں. تو
میرا جی چاہتا ہے تو میں ایک بول سناؤں وہ میں سنو. میں نے انہیں سنایا تھا جلتے ہیں جس کے لیے تیری آنکھوں کے دیے ڈھونڈ لایا ہوں وہی گیت میں تیرے لیے. مجھے پڑھنے کا شوق نہیں تھا. میرے والد چاہتے تھے میں ڈاکٹر بنوں، لیکن میرا ذوق تھا میوزک کا اور فلم کا. تو 60 اور 70 کے درمیان، دہائی 1960 سے 1970، جتنے مشہور گانے ہیں ان کی دھنیں میرے دماغ میں ہیں. گانے بھول گئے ہیں. یہ جو ہمارے نعت خواں ہیں یہ نعتیں پڑھتے ہیں گانوں کی طرز پر. تو جو تو 70 تک ہیں وہ تو میں پکڑ لیتا ہوں. 70 کے بعد کبھی سنے ہی نہیں تو وہ پکڑے نہیں جاتے. تو جنید جمشید کے میں نے ایک دو نا بول پکڑے. تو حالانکہ وہ اپنی دھنیں خود بناتا تھا، وہ میوزیکل دنیا کا بادشاہ تھا. تو ایک دفعہ ہم وہاں تھے مکہ میں، تو اس نے یہ بنائی نعت، میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے نبی کا نام. سنیے نا. میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے نبی کا نام. میں نے کہا یار جنید میں سناؤں تو میں. مجھے ایسے دیکھنے لگا، کہنے کیا مطلب؟ میں نے کہا میں بھی سناتا ہوں. کہنے لگا سناؤ. میں نے کہا جانے کہاں جانے وہ کون سے لوگ تھے جن کے پیار کو پیار ملا. کہا یار مولانا مجھے کوئی نہیں پکڑ سکتا کبھی بھی، تم پہلے آدمی ہو جو پکڑتے ہو. کہا اچھا میں ایک دھن بنا رہا ہوں وہ پکڑو. میں نے کہا اگر تو ہوئی 60 اور 70 کے درمیان اور مشہور، تو کتنا ہی ہمیں چگلا مار دے چلے گئے. اگر وہ مشہور ہوا اور 70 سے پہلے کا ہوا تو میں تمہیں پکڑ کے دکھا دوں. اس کے بعد کا مجھے پتہ نہیں. تو وہ اس نے کہا، مکے میں بیٹھے تھے حج کے دنوں، تو وہ کہتا ہے میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ. ابھی وہ اللہ کی آواز چل رہی تھی. میں نے کہا جیو ڈھولا جیو ڈھولا جیو ڈھولا جیو ڈھولا. میں نے کہا اگلی آپریشن کروں. یہ فلم فن خاں تھی اور سلونی پہ پکچرائز ہوا تھا، نور جانے کا آیا تھا اور اس کا ہیرو تھا سدھیر. تو میرا ذوق جو تھا بچوں وہ یہی نہیں تھا جو آپ مجھے اب دیکھ رہے ہیں. پتہ میں کیسے پاس ہوتا تھا؟ سارا سال نہیں پڑھنا. اسٹڈی آر میں لوگ لڑکے پڑھے ہوتے تھے، کوئی فزکس کوئی کیمسٹری، اور میں اس وقت ایک رسالہ تھا مصور، فلمی رسالہ، وہ اٹھا کے لا کے وہ پڑھ رہا ہوتا تھا. اور اسکول میں کتاب میں ناول چھپا کے پڑھتا رہتا تھا. تو ایک دفعہ کسی لڑکے نے دیکھ لیا کہ میں ابن صفی مرحوم تھے، جاسوسی ناول لکھتے تھے. میں وہ ناول پڑھ رہا تھا ایسے ڈیسک کے اندر رکھ کے نا. تھوڑی دیر کے بعد ٹیچر ان کو میں امپریشن دے رہا ہوں. مجھے سعید اختر صاحب تھا ان کا نام رحمۃ اللہ علیہ. تو ایک لڑکے نے پیچھے سے دیکھ لیا. ہم جو ہاسٹل والے تھے وہ تو ایک دوسرے کو ہم کور کرتے تھے، لیکن شہریوں سے ہماری بنتی نہیں تھی. تو وہ ایک نے دیکھ لیا. تو اس نے جا کے نا، میں اتنا مگن تھا کہ میں نے اس کو اٹھتے بھی نہیں دیکھا جاتے بھی نہیں دیکھا. تو اس نے جا کے بتا دیا کہ طارق جمیل ناول پڑھ رہا ہے. تو میں ایسا مگن تھا، وہ چپکے سے آئے اور یوں آرام سے انہوں نے ناول بیچ میں سے نکال لی. ماشاءاللہ بہت پڑھائی ہو رہی ہے، تشریف لائیے. اب مجھے پتا تھا میری مالش ہوگی اچھی طرح.
تو انہوں نے ایک نا سارے بچے کلاس میں حاضر ہوں تو انہوں نے ایک ترغیبی انعام رکھا ہوا تھا کہ جس دن پوری کلاس حاضر ہوگی کسی لڑکے کو سزا نہیں ملے گی چاہے کتنا بڑا جرم ہو. یہ انہوں نے بچوں کو یہ انیشیٹو دینے کے لیے کہ بھی سارے بچے حاضر ہوں. تو جب وہ مجھے لے گئے نا تو میرے پاؤں کانپ رہے تھے ایسے ایسے. میں وہ بڑے بھاری موٹے تھے اور بڑے ٹکا کے ڈنڈا مارتے تھے. تو انہوں نے جب رجسٹر دیکھا نا تو سارے پریزنٹ تھے. کہنے لگے طارق جمیل صاحب بڑے خوش قسمت ہیں, آپ ڈنڈوں سے بچ گئے, آج ساری کلاس حاضر ہے. میں کہا جی ساری کلاس کا بہت شکریہ. جب پیپر آتا تھا, پیپر کتاب اٹھائی اور سامنے لے کے بیٹھ گیا. یا اللہ, نہ میں نے کوئی شے یاد ہے نہ میں نے کوئی شے آمدی ہے تے پاس بھی ہونا ہے, بڑی بےزتی ہونی ہے. اے مہربانی کر جڑا پرچہ کل آنا ہے نا اے وچوں کٹ دے. بسم اللہ, میں یوں کر کے بسم اللہ تو کچھ نکل آتا تھا. تو حافظہ میرا اچھا تھا, مجھے رٹے نہیں لگانے پڑتے تھے. تو 5-10 صفحے ادھر سے پڑھ لیے, 5-10 صفحے ادھر, پھر دوبارہ کتاب رکھی. یا اللہ کل جو کچھ آنا میں نے دکھا دے. بسم اللہ. میں تو اس طرح پڑھتا رہا ہوں, لیکن تم ایسا نہ کرنا. اللہ نے میرے مقدر میں یہ لکھا تھا, اس لیے میرا ادھر کسی پڑھائی میں دل نہیں لگا. یہ جو مڈ ایگزامینیشن ہوتے ہیں جیسے پہلے ہوتے تھے سمائی ششماہی, سر یہ امتحان ہوتے ہیں سمائی ششماہی, بالکل ہوتے ہیں. ششمائی امتحان تھا اور مجھے یاد نہیں پیپر کس چیز کا, انگلش کا تھا میرے خیال میں. یہ سامنے ہال ہے اس میں. تو میں اور میرا ایک کلاس والو ہم چلے گئے مووی دیکھنے 9 سے 12. تو 12 بج گئے, گیٹ بند, یہ بھی وہ بھی. تو وہاں مال روڈ پر ایک انٹرنیشنل ہوٹل ہوتا تھا اس وقت, 4 سٹار. اس میں ہم نے کمرہ لیا اور سو گئے. صبح میرا پیپر ہے, وہاں میں سو گیا. آنکھ کھلی تو 9 بج رہے تھے, گرمیوں کے دن تھے اور اے سی کا کمرہ تھا. 9 بجے آنکھ کھلی, میں کوئی میرا تو پرچہ ہے. میں نے وہاں سے رکشہ پکڑا اور بھاگا بھاگا یہاں آیا تو سامنے ایک پروفیسر کھڑے تھے, ٹیچر ہمارے. جی کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا سر میرا پیپر ہے. کب جلدی آ گیا, ابھی شروع نہیں ہوا, اب تھوڑی دیر بعد تشریف لائیے گا. اور اس وقت پیپر کو 1 گھنٹہ ہو چکا تھا. مجال ہے کوئی مجھے پریشانی ہوئی ہو یا کوئی خوف ہوا ہو کہ اب میرا کیا بنے گا. ابھی مجھے آپ کے وی سی صاحب لے گئے اقبال ہاسٹل. وہ کمرہ اس وقت اس کا نمبر تھا 4852, اب کوئی 32-36 تھا. ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک جماعت گشت کرتی ہوئی آئی, تبلیغی جماعت, کالج کے لڑکے. جماعت ریونڈ سے آئی تھی لیکن اس کو ساتھ پھرا رہے تھے کالج کے لڑکے. وہ اکرم, الیاس, سہیل, عزیز اللہ, طارق جمیل, یہ 5. تو انہوں نے کہا جی آپ سے بات کرنی ہے. تو یہ چاروں چلے گئے دروازے تک, میں چارپائی پہ بیٹھا رہا, میں نہیں گیا. انہوں نے جو وہ گشت میں بات کرتے ہیں دین میں کامیابی ہے, ان سب کو تیار کر لیا, وہ چل پڑے. جب وہ اس کونے پر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ طارق جمیل کوئی نہیں ہے. تو ان میں ایک لڑکا پیچھے آیا, اس کا نام تھا عزیز اللہ رحمۃ اللہ علیہ. ابھی 6 جون کو اس کا انتقال ہوا ہے. وہ مجھ سے کہنے لگا تو نہیں چلنا؟ میں کہا نہیں. کہنے لگا کیوں؟ میں کہا میرا دل نہیں کریندا, اور کیوں؟ تو اس نے آ کے مجھے بیٹو یہاں سے پکڑا. میری نسلیں بھی اس کا احسان نہیں اتار سکتی.
اور پھر اس ہاتھ کو میرے اللہ نے پکڑ لی.